اپنی حیثیت کو نمایاں کرنے کے زندگی میں کبھی سماج کا کوئی کام نہیں کیا، زندگی میں سماج کے کبھی کوئی کام نہیں آئے، لیکن گاؤں گاؤں یہ کہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی جا رہے ہیں، مجھے کسی پارٹی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ حیثیت ہمارے سماج کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ مستقبل بڑا خطرناک ہے، ہمیں تباہی کے لیے دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بوجھ تلے دب جائیں گے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے بزرگوں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کی میں نے پہلے آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ کرتا چلوں، اور یہ تلاوت جو کی ہے قرآن وہ اسی معنی کی دلالت کر رہی ہے۔ جو لوگ جھاگ ہوتے ہیں، اما الزبد فیذهب جفاحا، جھاگ ہوتے ہیں وہ سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب میں جو جھاگ آتے ہیں، یا آپ صرف یا ڈٹرجنٹ یا پاؤڈر ڈال کر جب کپڑے کے لیے بھگوتے ہو تو اس پر جھاگ آتے ہیں، لیکن جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چیزیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہیں۔ قرآن کی آیت پر ذرا غور سے کام لیجئے، وہ چیزیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہیں، یا قرآن نے ہرگز یہ نہیں کہا اما ما ينفع المسلمین، وہ چیزیں جو مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، استقرار عطا فرمائے گا اور اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس لیے میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی وہ سوچ، یہی وہ جذباتیت نے جو ہے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو لوگ جذبات کا نعرہ دے رہے ہیں اور جذبات کی راہ میں بہ رہے ہیں، اشتعال انگیزی کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، فرمایا ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرارت پسند، آج بھی دنیا میں ان کا فطرہ کسی سے کم نہیں ہے، آئے اور آ کر کیا کہا، ان کے الفاظوں میں بھی شرارت تھی، حرکتوں میں بھی شرارت تھی، ان کی سرگرمیوں میں بھی شرارت تھی۔ آتے ہی انہوں نے یہ کہا، کیا کہا، السلام علیکم، السلام علیکہ، مطلب کیا ہے، تمہاری موت آوے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا محمد عربی علیہ السلام کو یہودی آ کر یہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، کہ تمہاری موت آئے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ جذبات و اشتعال کی باتیں کہہ رہے ہیں، ان کو میں یہ درس عبرت دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا، وعلیکم، کیا کہا، تم پر موت آئے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، لیکن حضرت عائشہ برداشت نہ کر سکی، اور شاید میں اور آپ ہوتے تب بھی برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہ کر سکی، اور کہا، وعلیکم السلام وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، تم پر موت آوے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور تم پر اللہ کا غصہ ہو۔ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے یہ تیور دیکھے، حضرت عائشہ کی اس جذباتیت و اشتعال انگیزی کو دیکھا کہ وہ برداشت نہیں کر سک رہی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، سن لیجئے غور سے، بخاری کی روایت ہے، میرے آقا کے الفاظ ہیں، مہلن یا عائشہ، اے عائشہ جلد بازی مت کرو، ٹھہر جاؤ۔ اور پھر فرمایا، علیک بالرفق، نرمی کے ساتھ کام لو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ علیک بالرفق، نرمی کے ساتھ کام لو، ایاک والعنف والفحش، تشدد و زیادتی اور فحش کلامی سے بچو، تشدد، زیادتی اور فحش کلامی سے بچو۔ عائشہ کہنے لگی، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں نے سنا ہے، لیکن پھر فرمایا آپ نے، یا عائشہ لا تکونی فاحشتاً، اے عائشہ لچر بات مت کرو،
ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اللہ تعالیٰ فحش بات کہنے کو اور بیوار کہیں آپس میں اس طرح کی لچر باتیں کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ میرے بزرگوں، یہ اسوہ ہمارے پاس ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اسی جذباتیت کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے۔ یہی نعرہ تھا مسلم لیگ کا، مسلم لیگ نے یہی نعرہ اس ملک کو دیا تھا، اور اس وقت اشتعال انگیزی تھی۔ ہمارے علماء کو کفنچور کہا گیا، ہمارے علماء کو غدار کہا گیا، جو اس ملک کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ گاندھی جی کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑائی لڑ رہے تھے۔ غدار کہا گیا، کفنچور کہا گیا، اور پاکستان اور تقسیم ہوا ملک۔ یہ ملک کی تقسیم ہمارے لیے سب سوہانے روح تھا، ہمارے لیے سب سے تکلیف کی بات تھی کہ مذہب کی بنیاد پر ملک تقسیم ہوا۔ یہ ہمارے لیے دردناک بات تھی، اور یہ ہوا ہونے والا، اور یہ ہوا اس لیے کہ اس طرح کے کچھ متشدد لوگوں نے اپنی اشتعال انگیزی اور جذباتیت کی وجہ سے جو ہے یہ نعرہ دے کر تقسیم کیا، اسلام کے نام پر تقسیم ہوا۔ اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، وہاں جا کر دیکھیے کہ جوتیوں میں ڈانٹ بٹ رہی ہے۔ آج بھی وہاں جا کر دیکھ لیجئے، جوتیوں میں ڈانٹ بٹ رہی ہے۔ چھوڑیے اس مسئلے کو، لیکن وہ مسئلہ ختم ہوا۔ اب ختم ہوا، یہاں ہمارے برادران وطن کے ایک مفصل سے طبقے میں، اکثریت سیکولر ہے، اکثریت کی ذہن صاف ستھری ہے، لیکن ایک مختصر طبقہ وہی تشدد کی زبان بولتا رہا جو مسلم لیگ کے ہمارے نوجوانوں نے بولی تھی۔ اور آج وہی طبقہ اس ملک میں نفرت کی فضا پھیلا رہا ہے۔ وہی طبقہ ایئرپورٹ پر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہی طبقہ ریلوے میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو رکاوٹ بنا ہوا ہے، جبکہ ہندوستان کی یہ پرمپرا رہی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے بعد ہندو مسلمانوں نے ایک دوسرے سے گلے لگایا ہے، اور ایک دوسرے کی دھارمک چیزوں میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ قدر عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ آج پھر وہی جذباتیت ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جذباتیت جو ہے ہمیشہ نقصان پہنچائی ہے اور ملک کو تقسیم کرا دیا۔ ہمارے یہ اکثریت کے ایک مختصر طبقے میں جو جذباتیت پیدا ہو رہی ہے، میں آپ سے صفائی کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہم کو نہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچائے گی، یہ ہم کو نہیں ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو جو لاہے عمل بتایا تھا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمدردی کا جذبہ، برادران وطن کو اپنے ساتھ رہنے کا جذبہ، گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ہماری قدریں ایک دوسرے سے مشترک ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے۔ یہ اور بات ہے، مذہبی اعتبار سے ہمارے کچھ امتیازات ہیں، تشخصات ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میرے بزرگوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ چھچھولے قسم کے لوگ جو ہیں، جنہوں نے لگام اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، اور وہ گاؤں کو دوسروں کو جو ہے بہکا رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ تدامنی پر شیخ ہماری نہ جائیو، تدامنی پر شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ رہے تو فرشتے وجود ہیں۔ ہمارے پاس وہ مجمع موجود ہے، لیکن وہ مجمع خاموش ہے، سنجیدہ ہے، وہ جو ہے کبھی جذباتیت سے کام نہیں لیتا۔ لیکن جو لوگ اس ملک میں جذباتی زبان بولتے ہیں، اس دوست میں نفرت کی زبان بولتے ہیں، تشدد کی زبان بولتے ہیں، یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے میں زیادہ بات نہ کہتے ہوئے، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ کہہ دی ہے، یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کی ذبح ہو جا، اخوت کی ذبح ہو جا اور محبت کا بیان ہو جا۔
अगर ये होगा नफरत के बीज जिन्होंने बोए हैं, जिन्होंने कांटे बोए हैं, उन पर बबूल लाएंगे। बबूल वो कांटे उन्हीं के दामन के पर चुभेंगे। हम नफरत के बीज बोना नहीं चाहते। हम इस मुल्क को गुलजार बनाना चाहते हैं, और उस आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, आज भी हमारा किरदार पॉजिटिव है, मुस्बत है। मैं आपको भी ये कहना चाह रहा हूँ, मुस्बत किरदार अदा कीजिए, मनफी किरदार अदा करने की कभी फिक्र न कीजिए। इस मुल्क के लोग आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की इंसानियत आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर आप भी उस नफरत की जबान बोलोगे तो जाहिर है अपने दोस्तों से आप नफरत का पैगाम लोगे। और मेरे आका आखिरी आयत तिलावत कर बात खत्म करूंगा। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हawlik। अल्लाह के नबी, आप बदज़बान होते, बद अखलाक होते, तो ये लाखों का मजमा जो आपके इर्द गिर्द जमा है, ये जमा न होता। अल्लाह ताला की रहमत की वजह से अल्लाह ताला ने आपको नर्म अखलाक का मालिक बनाया है, और इस नर्म अखलाक के मालिक होने की वजह से सारी इंसानियत अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए आपके लिए जमा है। मैं आपको ये पैगाम मेरे नबी का देने के लिए आया हूँ, नर्म अखलाक अख्तियार करो, उखुवत की ज़बान अख्तियार करो, भाईचारे के पैगाम को दो। आज भी इंसानियत बेकरार है, बेचैन है। कोई है जो क़ियादत करे, कोई है जो हमारी बेचैनी और बेकरारी को दूर करे। सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, ये सोच आप निकाल दीजिए। हमारे मुल्क का सबको परेशान है, और वो चाहता है कि कोई ऐसा कायद मुल्क में आवे कि जो हमारी बेचैनी को दूर करे, बेकरारी को दूर करे, आपसी भाईचारा जो हमें था फिर पैदा करे। मैं इसलिए आपको कहने आया हूँ कि हमारे भाईचारे को बाकी रखिए, अपनी भाईचारे को कुव्वत दीजिए। ये बात कहकर मैं अपनी इजाजत चाहूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर व आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पास में बनी घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।